السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجدوه تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کی تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان حلال اور حرام، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتا ہے، اور اسی سے انسان اپنے اور پرائے کو پہچانتا ہے۔ جب ایک کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل تو ہوتی ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتا، اس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اسے گود میں لینا چاہتا ہے وہ بچہ فوراً چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے کو کوئی انسان کوئی چیز کھانے کے لیے دے تو وہ فوراً لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ابھی سمجھدار نہیں۔ لیکن جو بچہ باشعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، جب کوئی دوسرا انسان اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہے تو وہ دوسرے انسان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ یہ جو نعمت ہے عقل کی، اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ عقل کے اعتبار سے انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی انسان انہیں اپنی عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو حیرانی اور پریشانی اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے۔ جیسے بت پرست لوگ ہوتے ہیں، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان انہیں یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اس انسان کو کسی مخلوق کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اسے تو کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بات عقل میں آئے گی اسے مانیں گے، جو بات عقل میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے۔ یہ دہریے مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اگر سائنس کہے گی تو مانیں گے، اور اگر سائنس کہے گی مانیں گے، اور سائنس نہیں کہے گی تو نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی انسان سونار کے ترازو میں پہاڑ تولنے کے لیے بیٹھ جائے، جو دوسرا انسان اسے یہ عمل، یہ کام کرتا ہوا دیکھے گا تو دوسرا انسان کہے گا یہ انسان بے وقوف ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے کہ سونار کے ترازو میں بھی کوئی پہاڑ تولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ انسان عقل کی بنیاد بنا کر، عقل کو معیار بنا کر اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ پہاڑ کے سامنے سونار کے ترازو کی تو حیثیت ہے، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر عقل کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں پر وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وحی کے علم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اہل علم اور مسلمان ہیں۔ قرآن مجید مسلمانوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا،
قرآن مجید یہ نہیں کہتا اپنے ماننے والوں سے کہ تم آنکھیں بند کر کے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات کا اقرار کر لو۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے آنکھیں کھول کر زندگی گزارو۔ کتنی جگہ پر قرآن مجید میں کہا گیا اولم ترو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ کسی موقع پر کہا گیا افلم ينظروا الى الجبال كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف نصبت۔ قرآن مجید آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، قرآن مجید تو آنکھیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اس کائنات کے اندر میری نشانیوں کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میرے آسمان کو دیکھو، میں نے بغیر ستون کے اسے کس طرح سے روک دیا، میں نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا۔ کہیں کہتا ہے زمین کو دیکھو، میں نے اسے کس طرح سے جما دیا، میں نے اسے کس طرح سے بچھا دیا، اور کہیں کہتا ہے پہاڑوں کو دیکھو، میں نے انہیں کس طرح سے جما دیا، اور کہیں کہتا ہے تم کسی اور چیز میں غور مت کرو، تم کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھو، تم اپنے اندر غور کر لو۔ ایک ہی وقت میں تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں، ایک ہی وقت میں تمہارے کان کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمہاری ناک کام کرتی ہے، ایک ہی وقت میں تمہاری زبان کام کرتی ہے، اور ایک ہی وقت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا ان چیزوں کو کسی سورج نے نہیں بنایا، ان چیزوں کو کسی مورتی نے نہیں بنایا، ان چیزوں کو کسی ستارے وغیرہ نہیں بنایا، ان کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس طرح سے تم میری قدرت میں غور کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے سمجھ میں آتے ہیں۔ جس وقت ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم نہا لو، تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ شریعت کہتی ہے تم غلط چیزوں کو نہ دیکھو، تمہاری آنکھ پاک ہو جائے گی۔ شریعت کہتی ہے غلط باتوں کو مت سنو، تمہارے کان پاک ہو جائیں گے۔ شریعت کہتی ہے غلط بات کو اپنی زبان سے نہ نکالو، تمہاری زبان پاک ہو جائے گی۔ شریعت کہتی ہے اپنے پیٹ میں حلال غذا پہنچاؤ، حرام سے اجتناب کرو، اس طرح سے تمہارا پیٹ پاک ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنے انسان آئے، پیغمبر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ انہوں نے انسان کے ظاہر کو تو پاک کیا، انسان کے ظاہر کو صاف کیا، لیکن انبیاء علیہم السلام جتنے اس دنیا کے اندر آئے انہوں نے انسان کے ظاہر کو بھی پاک کیا اور انسان کے باطن کو بھی پاک کیا۔ میں نے عرض کیا شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جہاں پر ایمان کا معاملہ آتا ہے، اللہ کو ایک ماننے کا معاملہ آتا ہے، قیامت کا معاملہ آتا ہے، جزا اور سزا کا معاملہ آتا ہے، قبر کا معاملہ آتا ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ آتا ہے، اور فرشتوں کا معاملہ آتا ہے، اس موقع پر ہم عقل کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی وحی کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اللہ اس دنیا کے جو نظام کو چلاتا ہے وہ اسباب کے تحت چلاتا ہے، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اے اللہ کے بندو تم اسباب کو اختیار کرو۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان کھیتی کرنا چاہتا ہے، اس انسان کو پہلے زمین ہموار کرنی پڑے گی، اس کے بعد زمین میں بیج بونا پڑے گا، زمین کو پانی لگانا پڑے گا، زمین پر کھاد لگانا پڑے گا، اور زمین سے گھاس پھوس کو صاف کرنا پڑے گا، تب جا کے فصل ہوگی۔ کہا گیا اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا، بھروسہ اس ذات پر کرنا ہے جس کے اشارے سے، جس کے حکم سے، جس کے فیصلے سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال سمجھایا، اور 950 سال میں چند ہی لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان کی قوم ان پر ایمان لے کر نہیں آئی، قوم نے بغاوت کی، قوم نے اپنے نبی کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیں، ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ سیلاب آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں چلی،
اور جودی پہاڑ پر جا کر رکی اور وہ صحیح سلامت وہیں اتر گئے۔ اللہ کی قدرت تو یہ تھی، اللہ کی قدرت ہے اور رہے گی اور رہی ہے کہ نوح علیہ السلام سے کشتی نہ بنواتا، بلکہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو وہاں سے اٹھاتا اور جودی پہاڑ پر لے کر جا کر رکھ دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ اے پیغمبر، آپ کو اس اسباب اختیار کرنے پڑے گا، کشتی کو پہاڑ پر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ جس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، ان کی ماں ایک کھجور کے درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھیں، پیٹ میں تکلیف تھی، انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ قرآن مجید کا بیان ہے، ان سے کہا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، ہم تمہارے لیے اوپر سے کھجوریں گرا دیں گے۔ اللہ کی قدرت تو یہ تھی، ان سے کہہ دیا جاتا تنا ہلانے کی ضرورت نہیں، ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، کھجوریں اوپر سے نیچے آ جائیں گی، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اے میری بندی، تجھے درخت ہلانا پڑے گا، درخت ہلانا تیرا کام ہے اور کھجوروں کو نیچے پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچ گئے اور ملکہ ان پر فریفتہ ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو اپنا دل دے بیٹھی، اس ملکہ نے یوسف علیہ السلام کو محل کے ایک کمرے کے اندر بلایا اور سارے دروازے بند کر دیے۔ جب دروازے بند ہوتے ہیں اور انسان کو معلوم ہو سامنے دروازہ بند ہے تو انسان دروازے کی طرف نہیں بھاگتا۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازوں کے اندر بند کر لیا، اس موقع پر وہ ملکہ کہتی ہے قالت ہیت لک، یوسف میرے پاس آ۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی کی اولاد تھے، وہ جانتے تھے بھاگنا میرا کام ہے اور دروازے کو کھولنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی طاقت تھی، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف نہ بھاگتے، اللہ انہیں وہیں سے ایسا اٹھا لیتا، مگر ایسا نہیں، اس دنیا میں تمہیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہیں تبدیلی اختیار کرنی ہے، تمہیں اسباب اختیار کرنی، مگر تمہیں بھروسہ اختیار تدبیر پر نہیں کرنا، تمہیں اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، تمہیں بھروسہ میری ذات کے اوپر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکریاں چارا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا۔ اللہ نے معلوم کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی عصائے، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بها علی غنمی، جس موقع پر میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو میں اس ڈنڈے سے درخت کے پتے جھاڑ دیتا ہوں تو وہ پتے کھا لیتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میں دوسرے فائدے بھی لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو فائدے گنا رہے ہیں اپنے عصا کے۔ اللہ کہتا کہ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو زمین پر تو ڈالو، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں وہ ایک دم اژدہا بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں، اللہ کہتا ہے قال خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی تم اسے ہاتھ لگاؤ گے ہم اسے فوراً عصا کی شکل دے دیں گے۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو جادو دکھانا مقصود نہیں تھا، کوئی شعبدہ دکھانا مقصود نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو سبق دینا مقصود تھا۔ اے موسیٰ جس ڈنڈے کے اندر، جس عصا کے اندر آپ ہمیں اتنے فائدے گنا رہے ہو، جب ہمارے حکم سے آپ اسے زمین پر ڈال دیتے ہو تو وہ فوراً ایک نقصان دینے والی چیز بن جاتی ہے، اور ہمارے حکم سے جب تم نقصان دینے والی چیز کو ہاتھ لگاتے ہو وہ فوراً نفع پہنچانے والی چیز بن جاتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور کہا گیا اے ایمان والو اس واقعے کو پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے اللہ کے قانون کو، اللہ کی قدرت کو سمجھو،
اس سے غور کرو کائنات کے اندر، اور کہا گیا جو بندہ اللہ کے حکم سے، جو بندہ اللہ کے حکم سے نقصان دینے والی چیز کی طرف قدم بڑھائے گا، اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے گا۔ مثال کے طور پر انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں ہلکا سا نزلہ زکام یا بخار ہو جائے، ایک طرف پیغمبر کا حکم یہ کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور نقصان یہ ہے اگر روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ اگر ایسے وقت میں انسان تکلیف کو نہیں دیکھتا بلکہ پیغمبر کے حکم کو دیکھتا ہے تو اللہ بندے سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مومن مشاہدے کو نہیں دیکھتا، مشاہدہ تو یہ ہے جو دیکھا وہ کر لیا، جو عقل میں آیا وہ کر لیا، جسے عقل تسلیم نہیں کرتی وہ نہیں کیا۔ یہ تو کافر کی زندگی ہے، کافر جسے دیکھتا ہے اسے مانتا ہے اور جسے نہیں دیکھتا اسے نہیں مانتا۔ مومن مشاہدے کو نہیں دیکھتا، مومن اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے، مومن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، مومن کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور مومن پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، بہت سے کو نہیں ملتی۔ یہ نعمتوں کا آنا، نعمتوں کا چھن جانا اللہ کی ناراضی اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان مالدار ہے، اس کے پاس شاندار کپڑے، اس کے پاس رہنے کو شاندار مکان ہے، کھانے کا بہترین انتظام ہے، اس کے پاس کپڑے اچھے، اس کا کاروبار بہت شاندار ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کمزور ہے، ایک انسان غریب ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانے کو ٹھیک سے روٹی نہیں، جس کے پاس رہنے کو ٹھیک سا مکان نہیں، جس کے پاس زندگی گزارنے کی سہولیات موجود نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ تو حالات ہیں، اللہ نے کسی کو اس میں رکھا اور کسی کو اس میں رکھا۔ اس دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کفار اللہ کو نہیں مانتے، کفار پیغمبر علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، کفار قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں، مال و دولت ان کے ہاتھ میں، دنیا کی تمام قوتیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ضرورتیں سب کی پوری کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، اپنے ہوں یا پرائے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مگر نافرمانوں کی ضرورت ناراض ہو کر پوری کرتا ہے، اور فرما برداروں کی ضرورت خوش ہو کر پوری کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر دو سگے بھائی ہوں، ایک کلاس کے اندر پڑھتے ہوں، ایک بھائی فرسٹ آ جائے اور ایک بھائی فیل ہو جائے، جو بھائی فرسٹ آتا ہے اسے خوشی کے ساتھ مٹھائی کھلائی جاتی ہے، اور جو بھائی فیل ہوتا ہے اسے ناراضگی کے ساتھ مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ مٹھائی اسے بھی کھلائی گئی اور مٹھائی اسے بھی کھلائی گئی، ایک کو خوش ہو کر کھلائی جاتی ہے اور ایک کو ناراض ہو کر کھلائی جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ یہی ہے، اللہ نافرمانوں کی جو ضرورتوں کو پوری کرتا ہے وہ ناراض ہو کر پوری کرتا ہے، اور فرما برداروں کی جو ضرورتوں کو پوری کرتا ہے وہ اللہ خوش ہو کر پوری کرتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر یقین رکھے گا اور اللہ کے اوپر اعتماد ہوگا اور اللہ کے حکم سے وہ پریشانی کے کاموں کی طرف قدم بڑھائے گا، اللہ ان پریشانی کے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہوا۔ نمرود اپنی منمانی کرتا تھا، نمرود اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ایک معصوم بچے کو اور بچے کی ماں کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے معصوم بچے کو، اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے، لیکن کیا ہوا؟ ابراہیم اللہ کے حکم پر چل رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور کیا کہنا چاہیے، نمرود ناکام ہوا۔
اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے، پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ پیغمبر کے سامنے ابو جہل آیا، پیغمبر کے سامنے ابو لہب آیا، پیغمبر کے سامنے بڑے بڑے کفار آئے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ بدر کے اندر کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام کامیاب ہوئے اور بڑے بڑے کفار ناکام ہو گئے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو کامیابی میرے اور آپ کے حصے میں آئے گی، کامیابی غیروں کے حصے میں نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے عزت کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو چیز اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے اللہ اسی چیز کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، جس زمانے کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں فرعون کی حکومت تھی۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ جائے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعون پاگل اور دیوانہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ ایک بدبخت نے فرعون کو یہ رائے دی کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جتنے بچے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دیا جائے، اس طرح سے وہ بچہ بھی ذبح ہو جائے گا اور آپ کی حکومت بچ جائے گی۔ فرعون نے اپنی حکومت کو، اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، فرعون کی فوج گھر میں جاتی اور ماں کی گود سے بچہ چھینتی اور ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر کے ماں کے حوالے کر دیتی۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے، اللہ نہ کرے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وحی کی کہ اے میری بندی، جب تمہیں موسیٰ کے اوپر خوف ہو تو انہیں ایک لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے اگر تو بچے کو، عقل کیا کہنا چاہیے، باکس کے اندر رکھے گی اور باکس بند ہوگا بچہ دم گھٹ کر مر جائے گا، یا اگر اس کے اندر سوراخ ہوگا باکس میں پانی چلا جائے گا بچہ ڈوب کر مر جائے گا۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ بچہ دریا سے پار ہو گیا۔ جس موقع پر انہوں نے بچے کو پانی میں ڈالا، پانی ان کے لیے غم کا سبب بنا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنا چاہیے فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اللہ نے اسی پانی کو ان کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا کہ اسی پانی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام حیات رہے۔ ایک وقت وہ آیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نکال کر لے کر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر چل رہے تھے اور فرعون اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے کامیابی اس کے حصے میں آتی ہے۔ جو اپنی عقل کو بنیاد بنا کر چلتا ہے، جو مشاہدے کی زندگی گزارتا ہے، ناکامی اس کے حصے میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا میں راستے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے۔ اللہ کی قدرت تھی، جس موقع پر کیا کہنا چاہیے فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، اللہ زمین کو پھاڑتا اور فرعون کے لشکر کو دبا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب فرعون لشکر کہنا چاہیے دریا کے قریب آیا اور اس نے یہ کہا اس دریا نے اللہ کے فیصلے سے راستے نہیں کیے، اے میری قوم، اے میرے لشکر، اس دریا نے میری وجہ سے راستے بنائے۔ اور اس نے یہ جملہ کہہ کر اپنی فوج سے کہا لشکر دریا کے اندر ڈال دو۔ جب فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں آیا، اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر گئے تھے۔ فرعون اس وجہ سے ناکام ہوا، وہ اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اپنے لشکر کو اس دریا کے اندر لے کر گیا تھا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا یوسف کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے،
یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بھائیوں کو کنویں میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص لی اور ایک مینڈا دمبا ذبح کیا، اس کا تھوڑا سا خون بھائی کی قمیص کے اوپر لگایا اور ابا کے پاس آئے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ اور اسی پارے میں 13ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر کہا گیا وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف علیہ السلام کی جھوٹی قمیص جس پر خون کے جھوٹے دھبے لگے ہوئے تھے ابا کے پاس لائے۔ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، دلیل یہ ہے یہ ان کی قمیص ہے، اس کے اوپر ان کا خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئے کہ وہ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی ختم ہو گئی، وہ قمیص کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس مجھے صبر کرنا ہے، صبر بہتر ہے۔ ایک وقت وہ آیا، یوسف علیہ السلام کیا کہنا چاہیے مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بھائی یوسف کے پاس آئے اور یوسف سے کہا یوسف ہمیں صدقہ دے دے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ابھی زندہ ہیں، ہم نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ہمارے والد آپ کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں یا میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ، وہ نابینا ہے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے یہ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہی فارتد بصیرا، یہ میری قمیص ہے، اسے لے کر جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈال لینا، جیسے ہی تم ابا کے چہرے پر قمیص ڈالو گے ابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو غم ملا تھا، کیا کہنا چاہیے قمیص کی بنا پر، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کیا تو اللہ نے قمیص ہی کو ان کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کہتا ہے غم میرے ہاتھ میں ہے، خوشی میرے اختیار میں ہے، اگر تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہارے غموں کو تمہاری خوشیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تقریباً مکہ مکرمہ کے سماج میں 10 سال صحابہ اکرام کا ایمان بنایا، 10 سال تک صحابہ اکرام کے ایمان پر محنت کی، ان کے دلوں کے اندر ان کے جسموں کے اندر اللہ کا یقین اتار دیا۔ صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، مگر صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ آپ اپنے صحابہ کا ایمان بناتے ہیں اور ایک صحابی سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے میرے پیارے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ پھر کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، ہر موقع پر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں سوال کرنا پڑے تو کسی مخلوق سے مت کرنا، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، بلکہ اللہ سے سوال کرنا۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد طلب کرنی پڑے تو مخلوق سے آہوزاری نہ کرنا کہ ہماری مدد کر دو، ہمارے پریشانی کو دور کر دو۔ آپ نے کہا تھا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد بھی اللہ سے طلب کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا اعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك، اے میرے پیارے ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے امیر بنا دے، سارا مال تیرے حوالے کر دے، تجھے نفع پہنچا دے، ساری دنیا تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ پھر آپ نے کہا تھا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے میرے پیارے اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس لیے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تجھے قتل کرنا ہے، تیرا بال بیکا کرنا ہے، دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر آج ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف جمع ہو جائے، حکومت ہمارے اوپر آ جائے، دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے اوپر تمام تدبیریں اختیار کر لیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہمارا ایمان ان باتوں پر نہیں،
ہمارا ایمان آج اسباب کے اوپر ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں مختلف حالات آئے، صحابہ اکرام نے مختلف جنگیں کی، نبی اکرم علیہ السلام نے قدم قدم پر صحابہ اکرام کی رہنمائی کی، قدم قدم پر صحابہ اکرام کو سبق دیا۔ جنگ بدر کے اندر سبق تھا لا الہ الا اللہ کا یقین صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ صحابہ اکرام کی تعداد 313، سامنے جو لشکر تھا اس کی تعداد تقریباً 1000۔ صحابہ اکرام کے پاس تلواریں نہیں تھیں، صحابہ کے پاس زریں نہیں تھیں، صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھیں، سامنے جو لشکر تھا اس کے پاس تلواریں تھیں، اس کے پاس زریں تھیں، اس کے پاس نیزے تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ صحابہ کے ہاتھ میں پتھر تھا، صحابہ کے پاس ڈنڈے تھے، کسی کے ہاتھ میں پینا تھا، صحابہ پہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ جس موقع پر صحابہ اکرام میدان میں آئے، قرآن مجید کی آیت ہے کأنما یساقون الی الموت، صحابہ اکرام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، اور صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، اس حال میں تم کمزور تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا، اور ہمارے سامنے جو لشکر تھا اس کے پاس جنگ کی تمام تیاریں تھیں۔ مکہ اپنے دل کو نکال کر لے کر آیا تھا، ابو جہل مکے کے وہ طاقتور نوجوان نکال کر لایا تھا جن نوجوان کو دیکھ کر دنیا کی طاقتیں کانپا کرتی تھیں۔ بدر میں وہ نوجوان آئے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جس موقع پر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ہم نے ان فوج کو دیکھا تو خوف کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ہمارے منہ پر آ گئے۔ ہماری کیفیت یہ تھی، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے کہا اگر تم میرے بن کر رہو گے، اگر تم نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، یہ 1000 نہیں ساری دنیا بن کر آ جائے، دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے خلاف استعمال ہو جائیں، تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو کامیاب کیا اور باطل طاقت کو ناکام کیا، اس لیے کہ جنگ بدر میں لا الہ الا اللہ کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جنگ احد کے اندر جو سبق تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا۔ جنگ احد میں صحابہ اکرام کی تیاری تھی، صحابہ اکرام کے پاس سواریاں تھیں، صحابہ کے پاس تلواریں تھیں، صحابہ کے پاس زریں تھیں، صحابہ کی تیاری اچھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے جنگ احد میں اپنے 50 صحابہ کو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا کیا۔ آپ نے کہا تھا ہمیں شکست ہو، ہمیں فتح ہو، تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے جب کفار کا لشکر بھاگ گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، ان میں اجتہادی غلطی ہوئی۔ انہوں نے کہا پیغمبر کا کہنے کا مطلب یہ تھا جب کفار بھاگ جائیں ہمیں اتر کے آ جانا چاہیے۔ وہ صحابہ اکرام نیچے اتر کر آئے، پیچھے سے کفار کا لشکر آیا، پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ، آگے سے مسلمانوں پر حملہ، مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا، تقریباً 70 صحابہ اکرام اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبق دیا، اے میرے صحابہ، اے میرے پیغمبر، آج تمہاری تعداد زیادہ تھی، آج تمہارے پاس تلواریں تھیں، آج تمہارے پاس تمام تیاریں تھیں، لیکن تم نے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو توڑا، ہم نے تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا۔ صحابہ سے اتنی غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ آج ہم اور آپ اللہ کے حکم کو اجتہاد کی بنیاد پر نہیں توڑتے، بھولے سے نہیں توڑتے، بلکہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو توڑتے۔ ہم جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ہم جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارے اوپر حج فرض ہوتا ہے ہم جان بوجھ کر حج نہیں کرتے، ہم جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اس کے بعد تمنا یہ کرتے ہیں اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے۔ صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، صحابہ 100% اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، پیغمبر کی سنت کا اتباع کرنے والے تھے، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے تھے۔ اگر ان سے اتنی غلطی ہوئی اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ہم اور آپ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں،
قرآن مجید کے مطابق جان بوجھ کر قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، ہم جان بوجھ کر قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد آرزو یہ ہوتی ہے، ہمارے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں آ رہے؟ جب تک امت 100% اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرے گی، پیغمبر کی تعلیمات پر، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو زندگی میں نہیں لائے گی، امت کو قیامت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر امت کامیابی چاہتی ہے تو امت کو 100% اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک ہوتا مشاہدہ، یعنی جو دیکھا وہ مان لیا، ایک ہوتا یا ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد۔ اسی طرح سے اللہ اپنے مومن بندوں کو جو نوازتا ہے وہ ان کے یقین کی بنیاد پر نوازتا ہے، وہ ان کے اعتماد پر بنیاد پر نوازتا ہے۔ دین کے کتنے احکام ایسے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، حقیقت میں سود سے مال گھٹتا ہے، سود کے ذریعے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، اور ہماری نگاہ یہ کہتی ہے، ظاہر یہ کہتا ہے سود سے مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ لگتا ہے، ظاہر کہتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا تھا، جو بندہ یا بندی پوری 100% زکوٰۃ ادا کرے گی، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی، اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ہماری آنکھوں سے لگتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے، اور کیا کہنا چاہیے، پیغمبر کہتے ہیں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا، حضرت گناہ گار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا انسان آیا، حضرت فصل لگائیے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا کر دیجئے، کہنے لگے استغفار کرو۔ تیسرا انسان آیا، آ کر کہتا، حضرت گھر میں لڑکیاں ہیں، بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں استغفار کرو۔ ایک انسان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، حضرت میں نے باغ لگایا، دعا کر دیجئے باغ کے اندر پھل آ جائیں۔ حضرت کہتے ہیں استغفار کرو۔ جو انسان حضرت کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے، کتنی عجیب بات ہے، جو انسان آتا ہے آپ ہر انسان سے یہ کہتے ہیں استغفار کرو۔ تو اس موقع پر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جس موقع پر تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں، تمہارے گناہ تمہارے سر سے اونچے ہو جائیں، اس موقع پر تم اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، جو استغفار کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اس کے اوپر موسلادھار بارش پڑتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے مال میں، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ظاہر میں استغفار میں اور بارش کا کوئی جوڑ نہیں، استغفار اور مال میں برکت، اولاد میں برکت کا کوئی جوڑ نہیں، ہر چیز ظاہر کے خلاف ہے۔ مومن ظاہر کو نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، مومن پیغمبر کی تعلیم کو دیکھتا ہے۔ اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ سود سے مال گھٹتا ہے تو مومن کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ صدقے سے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے تو مومن کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا استغفار سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، استغفار سے تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تو مومن کا یقین یہی ہونا چاہیے استغفار سے بارش ہونی چاہیے۔ مومن ظاہر کو نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، مومن پیغمبر کی تعلیم کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا ہے، ہمیں پیغمبر کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہمیں حکومتوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں باطل طاقتوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں پیغمبر کی شریعت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں 100% اللہ کے حکم پر، پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم اگر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ خود بخود حالات کو درست کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔